قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجاء جرحه يسعى دما اللون لون الدم والريح ريح المسك متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الارض من شيء الا الشهيد يتمنى يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة متفق عليه. وعن مسروق رضي الله عنه قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية. قال إن قد سألنا ذلك فقال أرواحهم في أجواء في طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء حيث شئنا فقال ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قال يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عن خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين رواه مسلم. یہ حدیثیں آپ جہاد کے متعلق سن رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جانا قتل ہو جانا مر جانا اللہ کی راہ میں. پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو اللہ کی راہ میں زخم نہیں لگتا لیکن اللہ جانتے ہیں اس آدمی کو جو زخم کھایا اس کے راستے میں اور وہ قیامت کے اندر آئے گا اور اس کے زخموں سے خون بہتا ہوا ہوگا. اللون لون الدم خون جو بہتا ہے رنگ تو خون کا ہوگا. والریح ریح المسک اس کی خوشبو مسک کی ہوگی.
دھوم ہو جائے گی قیامت میں۔ آدمی آئے گا جو اللہ کی راہ میں کچھ زخم کھا کر خون آ گیا اسے، اور اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے تو اس کے جسم سے خون لہو بہتا ہوگا، دیکھنے میں تو لہو ہوگا لیکن وہ مسک کی خوشبو لے کر پورے میدان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہوگا اور دھوم مچی ہوگی۔ یہاں کا بھی مسک ہے تو دھوم مچا دیتا ہے، اللہ کے پاس کا مسک تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو مسک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ پیٹ خالی ہو جائے تو منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بدبو کے بارے میں فرماتے ہیں یہ مسک سے زیادہ اللہ کے پاس محبوب ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے بھوکا ہے۔ جب اللہ کے لیے زخم کھائے اور خون نکلا تو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کریں گے۔ روزہ بڑھ کر ہے یا جان اللہ کے راستے میں دینا بڑھ کر ہے؟ تو تب روزے سے جو خالی ہو کر معدہ منہ سے بو آتی ہے اس کی خوشبو مسک سے مسک جیسی بن جاتی ہے، تو کل قیامت میں جو خون اس کے جسم سے بہتا ہوگا اس سے مسک کی خوشبو آتی ہوگی۔ یہ حدیثیں سن کر صحابہ کو جہاد کا جذبہ تھا، ان کے پاس جہاد سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں تھی۔ اللہ کی راہ میں جان دے دینا، 1 2 3 چند نہیں، 1 2 3 چند نہیں، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کچھ نے اپنی خواہش پوری کر لی، اللہ کی راہ میں جان دے دیے، اور کچھ انتظار میں ہیں، تو 2 کچھ پورے ہو گئے۔ کچھ تو اپنی خواہش پوری کر لیے، کچھ انتظار میں ہے، تو یہ 2 کچھ کا مطلب کیا ہوا؟ ٹوٹل ہوئی نہیں۔ کچھ تو چندہ دے دیے، کچھ چندہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، تو 2 کچھ کیا ہوئی؟ پورا چندہ دینے والے۔ تو اللہ کی راہ میں سارے صحابہ بلا استثناء اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق رکھتے تھے۔ یہاں ایک بات جو بعض لوگ مشہور ہے سناتے ہیں لیکن حقیقت میں غلط ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ جہاد سے پیچھے بھاگتے تھے، ڈرتے تھے۔ ایک موقع پر مولانا سجاد ندوی صاحب نے بھی حدیث سنا دی، تو ہمارے ایک ساتھی خواجہ چنوری اعتراض کیے کہ صحابہ جہاد سے بھاگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مشہور وہ بات ہے، سچائی اس میں نہیں ہے۔ اگر مولانا سجاد ندوی یا جو بھی اس واقعے کو سناتے ہیں وہ جان جائیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت و عالم النبلا، بڑے بڑے لوگوں کی سیرت پر کتنے جلدوں میں، 21-22 جلدوں میں کتاب لکھی، ایک جلد اتنی موٹی ہے۔ تو اس میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرما کر لکھتے ہیں، دوسری روایت کہ وہ مجاہد تھے، غازی تھے، ان کو شوق تھا غزوے کا، شوق کا لفظ شاید نہ ہو، وہ مجاہد تھے، غازی تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کون فیصلہ کرتے ہیں؟ علامہ ذہبی۔ علامہ ذہبی کون ہے جانتے آپ؟ اگر آپ یاد رکھے تو جانتے ہیں، لیکن آپ بہت بھول جاتے ہیں۔ فن اسماء رجال کے امام۔ کیا فن اسماء رجال؟ لوگوں کے ناموں کے متعلق علم رکھنے والے جو حدیث میں جن کے نام آئے، راوی بن کر روایت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے رسول پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کون سنے؟ فلاں نے سنا، فلاں سے کون سنا؟ فلاں نے سنا، فلاں سے کون سنا؟ فلاں نے سنا، فلاں سے کون سنا؟ فلاں نے، فلاں سے امام بخاری نے، یہاں
تک سند آتی ہے. اس کے بعد کی سند مدرسے والے پیش کرتے ہیں، میرے استاد فلاں، میرے استاد فلاں، میرے استاد فلاں، میرے استاد فلاں، وہ امام بخاری سے سنیں. یہ سند آج کل کی ہے، لیکن اصل سند کون سی ہے؟ امام بخاری کی، جو صحابی کے تک جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ، وہ کون، وہ کیسے، ان کے سارے صفات جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف کی کتنے قسمیں ہیں، صحیح کی. یہ فیصلہ محدثین ان آدمیوں کے کیریکٹر، حالات جان کر فیصلہ کرتے ہیں. تو ایسے آدمی بقول شبلی صاحب 5 لاکھ ہیں. 5 لاکھ آدمیوں کی ہسٹری امام ذہبی کے پاس ایسے تھی، کسی برتن میں کچھ دانے رکھ دیے ہوں تو اس آدمی کی نظر ہر دانے پر ہوتی ہے. بعض لوگوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق کہا، ساری دنیا کے لوگ حضرت اسرائیل کے سامنے جیسے ایک پلیٹ میں چند دانے رکھے ہوئے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو جانتے ہیں کون کب کس کا وقت آ رہا ہے. وہ نظر ان کی اتنی خطرناک، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، کس کے پاس جانا ہے، کیا ہے، وہ سب ایسا دیکھ لیتے ہیں. بس پورا آپ کے پاس 100 چمٹیاں سامنے ہوں تو آپ کی نظر جیسے چمٹیوں کو لے لیتی ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نظر پوری دنیا کے لوگوں کو لے لیتی ہے، کس کے پاس کب ہے ٹائم، کب جانا ہے. ایسے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فن اسماء رجال کے امام ہیں. سیر اعلام النبلاء، کیا نام؟ سیر اعلام النبلاء، جو تقریباً 25 جلدیں ہیں، اس میں 2 جلدیں فہرست کے ہیں. تو گویا 25 جلدوں میں جنہوں نے اتنی موٹی ایک جلد ہے وہ کتاب لکھی ہے. اس میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور قصہ ہے کہ ان کو جہاد سے ڈر تھا، اسے رد فرما کر فرمایا یہ بات غلط ہے، بلکہ وہ مجاہد اور غازی تھے. اور صحابہ کے بارے میں ہمارا یقین ہے ہر ایک مجاہد اور غازی تھے. منہم من، اور قرآن کی شہادت بھی ہے، ان میں سے کچھ نے اپنی تمنا پوری کر لی اور کچھ انتظار میں ہیں. تو وہ روایت کو حضرت علامہ ذہبی نے کمزور بتا کر جو مجاہد ہیں وہ روایت کو پریفرنس دیتے ہیں. تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بڑے بڑے علماء یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. کس کی نظریے سے؟ مجھے کیا معلوم، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے سے. تو قیامت کے اندر شہید اٹھے گا تو زخموں سے خون بہتا ہوگا اور پورے اس کے خون سے مسک کی خوشبو آتی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی جنت میں چلا جائے، یحب ان یرجع الی الدنیا ولو، تو دنیا سب مل جاتی تجھے، ذرا جنت سے واپس آ جا، نہیں چاہے گا. وہی دنیا دیں گے تبھی جنت کا میں تو بتایا تھا، یاد ہے نہیں؟ کچھ باتیں یاد رکھو جنت کو سمجھنے کے لیے. ہماری جو خاتون اللہ والی عورت، ہمارے بیویوں میں سے کوئی اللہ والی ہے تو جو جنت میں جائے گی، جو بہن اللہ والی ہے تو جنت میں جائے گی. اللہ اسے اوڑھنی دیں گے، اس کی آدھی اوڑھنی کی قیمت پوری دنیا نہیں ہوگی. آدھی اوڑھنی، پوری نہیں. تو جنت ایسی چیز ہے، کوئی ایسا پوری دنیا لے کے کیا کرے گا جو مچھر کے پر کے برابر نہیں. جنت کی نعمتیں تو خطرناک ہیں، قیمت خطرناک ہے. اللہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دے اور جنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر شہید کی تمنا ہوگی کہ دنیا میں جائے.
اور اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ شہید ہو، پھر مارے، پھر مارو، پھر مجھے مارو، پھر مجھے مارو، پھر مجھے، میں زندہ ہو جاؤں، پھر میں مر جاؤں اللہ کی راہ میں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مر جاؤں، ایسا 10 مرتبہ. جیسے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے کیا کہا تھا، میرے جسم میں جتنے بال ہیں میری تمنا ہے کہ اللہ اتنی جانیں مجھے دے، اور ہر مرتبہ میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں دینے کا تماشا دکھاؤں. گن سکتے آپ بال؟ تو میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنے بال کی گنتی کے مطابق ایک جان جائے، پھر جان آئے، پھر جان جائے، پھر جان آئے، پھر اگر ہم اللہ کو سمجھ جائیں گے تو جہاد کا شوق ہو جائے گا، جہاد کا شوق ہو جائے گا. آدمی بھی بچوں کو سمجھ جاتا ہے تو قربان ہو جاتا ہے ان کے اوپر، پیسے سے، دولت سے، محنت سے، فلاں سے. لیکن اللہ رحم فرمائے جب اولاد بے وفا ہوتی ہے تو تب بھی کچھ نہ کچھ بہرحال درد رکھتا ہے ان کے لیے، قربان ہو جاتا ہے، پوری محنت، پوری زندگی لگا دیتا ہے. محبت، جب اللہ کی محبت آ جائے تو کتنا قربان ہوگا اندازہ ہی نہیں کر سکیں گے آپ اور میں. بعض چیزیں سننے کی، دیکھنے کی نہیں ہوتی ہیں، خود جاننے کی اور اندر آنے کے بعد معلوم ہونے کی. جیسے شاہ صاحب لکھتے ہیں، بالغ ہونے کا معنی کسی کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ 10 سال کے بچے کو، 11 سال کے بچے کو، 7 سال کے بچے کو، بالغ ہو تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، سمجھا سکتے ہیں؟ کوئی ہے دنیا میں کوئی بڑا ڈاکٹر، دنیا کا بڑا ڈاکٹر، اسے سمجھا ڈالو بچے کو بالغ ہونے کا معنی کیا؟ نہیں سمجھا سکتے. خود بالغ ہو تو معنی معلوم ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کا معنی کیا ہے. ایسا اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا شوق انہی لوگوں کو آتا ہے جو اللہ سے دل جن کے جڑ گئے، اللہ سے دل جڑ گئے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو تیرے ساتھ جوڑ دے، اللہ رحم فرمائے. تو سوائے شہید کے کوئی تمنا نہیں کرے گا. شہید تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس ہو جائے، فیقتل 10 مرات، وہ 10 مرتبہ قتل ہو. کیونکہ لما یرا من الکرامتی، جو ریسپیکٹ اللہ کے پاس شہادت کا دیکھتا ہے اس کے واسطے. سیاستدان جب ریسپیکٹ دیکھتے ہیں سیاست کا، کوئی 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 آگے پیچھے ٹوئی 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 ٹوئی، اس میں جب چلے جاتا ہے اس کا ریسپیکٹ معلوم کر لیتا ہے، اس کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے. میں سیاست نہیں چھوڑنا، ہر حال میں لگے رہنا، کیونکہ وہ ریسپیکٹ معلوم کر لیتا ہے کہ میں ایک منسٹر بنتا ہوں تو کیا ریسپیکٹ ہوتا ہے. ادھر سے بولی ہٹو ہٹو ہٹو، وہ بالکل نالائق بدترین آدمی ہوگا، لیکن ریسپیکٹ کتنا ملتا ہے، بے حد ریسپیکٹ ملتا ہے. تو اس لیے وہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ سیاست کا مزہ چکھ لیا، ریسپیکٹ کا مزہ چکھ لیا، وہ سیاست نہیں چھوڑتا. جو نفس کا ریسپیکٹ کا مزہ، جب آخرت میں حقیقی روح کی ریسپیکٹ کا مزہ کوئی چکھ لے گا تو عالم کیا ہوگا، پھر اللہ چکھائیں گے. دنیا فانی کا مزہ ریسپیکٹ کا اتنا بڑا ہے کہ پیسے بھی لگا دیتا ہے، جان بھی لگا دیتا ہے. نعوذ باللہ بعض لوگ بیوی کو بھی لگا دیتے ہیں. اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. مسلمان حد سے گزر گئے، وہ اپنی بیویوں کو بھی اس میں لگا کر مزہ. میں تو ایک مسلمان کے بارے میں سنا کہ وہ اپنی بیوی کا بنایا ہوا ایک سیاستدان کو لے جا کے دیتے ہیں میٹھا، تو خیر رکھ دو کھا لوں گا. نہیں نہیں، میری بیوی پوچھتی انہوں کیا بولے، آپ ذرا چکھ لو میرے سامنے، بولو. ریسپیکٹ کا، غلامی کا ریسپیکٹ. یہاں اب نئی روایت مسلمانوں کی شادیوں میں آ گئی ہے
کہ ان کا ہاتھ ہماری بیٹی کے سر پہ لگ جائے تو ریسپیکٹ، ہاتھ سر پہ لگ جائے آشیرواد کا تو ریسپیکٹ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو عقیدہ ہمارا تھا، پیر جو میری جان اس پہ قربان، اس کا ہاتھ بھی میری بیٹی کے سر پہ نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن ایک آوارے کا ہاتھ سر پہ لگ جائے تو ریسپیکٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ کیسی تبدیلی ہے، کیسے چینجز ہیں؟ اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ کتنے دور چلے گئے؟ کیا اسلام تمہارے قریب آیا؟ نہیں، بہت دور چلے گئے۔ انا لہم التنوش من مکان بعید۔ اب اسلام اب پڑھ لینا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ 2 دن کی دنیا میں ایک منظر، جو اپنی بیٹی کے سر پہ کوئی سیاستدان ہاتھ رکھ دے گا تو اسے ریسپیکٹ محسوس کرتا ہے، جو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یہ ریسپیکٹ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود صحابی سے اس آیت کے متعلق پوچھا۔ آیت کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آپ ہرگز خیال مت کرو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ خیال مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور انہیں رزق ملتا ہے۔ یہ آیت، تو یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ تابعین نے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، تابعین میں سے مسروق نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، تو عبداللہ ابن مسعود نے کیا جواب دیا؟ ہم اس کے متعلق پوچھے ہیں، کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ارواحهم فی اجواف طیر خضر، ان کی روحیں ہرے پرندوں کی پکوٹے میں رہیں گے۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پرندے کی شکل میں انہیں بنا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک پرندہ جو جنت میں رہتا ہے بڑا خوبصورت، اسے سواری کے ٹائپ میں بنا دیتا ہے، ان کی روحوں کو اس کے اندر رکھتے ہیں۔ اب وہ پرندہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا، شہید کی روح کی مرضی سے چلتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی گھوڑے پہ سوار ہو جائے تو گھوڑے کی جان ہوتی ہے، لیکن وہ کس کے اشارے پہ چلتا ہے؟ اپنی مرضی سے یا سوار کی مرضی سے؟ تو ایسا تو اب 2 باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس شہید کو اللہ تعالیٰ ایک پرندے کی شکل میں دے دیں اور وہ کہیں جا گھوم لے میرے پرندے، یعنی تو پرندہ جنت میں ہوگا، اسے سواری کے ٹائپ کے اوپر بنا کر حضرت اس کے پورا حکم اس روح کا اس پرندے پہ چلتا رہے گا اور وہ جنت میں گھومتے پھرتے رہیں گے۔ کوئی جنت میں گھومتا پھرتا نہیں رہے گا سوائے شہید کے۔ اور قندیلیں عرش سے لگی ہوئی ہوں گی۔ اب پرندہ کہیں بیٹھتا ہے نا گھومتے گھومتے، تو ان کا مقام عرش کے نیچے قندیلیں ہوں گی، لالٹین ہوگی، اس میں یہ بیٹھیں گے جا کے۔ تسرح من الجنت حیث شاءت، وہ جنت میں گھومیں گے جہاں چاہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اب اللہ ان کی طرف توجہ فرما کر کہا حل تشتہون شیئا، کس سے کہا؟ شہیدوں سے جو پرندوں کے، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو؟ حل تشتہون ای شیء نشتہی، ہم کیا چیز چاہیں میرے رب، ہمارے رب کیا چیز چاہیں؟
وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، ہم جنت میں جہاں چاہے گھوم رہے ہیں، پھر کیا چیز ہونا ہم کو؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا 3 مرتبہ پوچھتا ہے، شہیدو کچھ چاہتے ہو؟ کیا چاہیں گے ہمارے رب؟ ہم کو جنت میں تم آپ کو گھومنے کی جا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز کیا چاہیں گے؟ جب 3 مرتبہ اللہ پوچھتا ہے، بار بار جواب وہی دیتے ہیں، تب شہیدوں کو بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ چھوڑتے نہیں، کیا کہ جواب دینا ضروری ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ چھوڑتے نہیں تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَن يُتْرَكُوا بِنَا يُسْأَلُوا، جب وہ دیکھے کہ چھوڑے نہیں جائیں گے اور انہیں پوچھا جا رہا ہے، تو کہا قالو، شہیدوں نے اب بولے، یا رب، اے ہمارے رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے دنیا کے جسم میں ڈال دے، پھر ایک مرتبہ شہید بن کے آئیں، یہ خواہش ہے ہماری۔ اب اللہ دیکھے، ارے یہ تو ہوتا نہیں ہے، وہ سسٹم میں نہیں ہے۔ فلما رأى، جب اللہ نے دیکھا، ان لیس لہم حاجت ترکو، ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، 100 چیزیں ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اب سوال نہیں، جاؤ گھومتے رہو۔ اللہ ہم کو بھی شہادت کا جذبہ نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے ہمارا ایمان اللہ درست کرے۔ صلی اللہ تعالی